اسرائیل نے ایک طرف قطر پر حملہ کر دیا ہے تو دوسری طرف غزہ میں بھی اسرائیل کے ظالمانہ حملے تقریباً 2 سال سے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور اب اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں اپنی کارروائیوں کی شدت مزید بڑھا دی ہے اور سینکڑوں رہائشی عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے غزہ سٹی کے فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنے کی وارننگ کے بعد اب اسرائیلی فوج نے پہلی مرتبہ غزہ سٹی کے لیے بڑے پیمانے پر انخلاء کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس حکم کے تحت شہر میں موجود تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقے سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کل سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ سٹی کے فلسطینیوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری افواج غزہ سٹی میں جمع ہو رہی ہیں اور اسی لیے میں غزہ کے رہائشیوں سے کہتا ہوں کہ توجہ سے سنیں، آپ کو خبردار کیا جا چکا ہے، فوراً نکل جائیں۔ نیتن یاہو کی اس وارننگ کے بعد آج اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ سٹی کی تباہ شدہ عمارتوں اور خیمہ بستیوں میں مقیم فلسطینیوں پر ہزاروں کی تعداد میں انخلاء کے پیمفلٹس پھینکے گئے جن میں انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ انخلاء کے ان تازہ اسرائیلی احکامات سے غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں میں خوف کی نئی لہر دوڑ گئی ہے جو کہ پہلے ہی اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک اور بمباری کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، غزہ سٹی میں نئی زمینی کارروائی سے پہلے گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیلی فوج شہر کی رہائشی عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر رہی ہے۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے مطابق پچھلے 3 دنوں کے دوران اسرائیلی فوج نے 5 بلند و بالا عمارتوں کو بمباری سے نشانہ بنایا جن میں ہر ایک کی 7 سے زیادہ منزلیں تھیں۔ ان عمارتوں میں مجموعی طور پر 209 فلیٹس تھے جبکہ اسرائیلی فورسز نے اس دوران 350 سے زیادہ خیمے بھی تباہ کر دیے ہیں جن میں سے ہر ایک میں کم از کم 10 افراد رہائش پذیر تھے۔ ساری صورتحال میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 83 فلسطینیوں کی لاشوں اور 223 زخمی فلسطینیوں کو غزہ کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جبکہ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 64,605 ہو چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی 1,63,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے امداد پر کنٹرول کی وجہ سے پورے غزہ میں غذائی قلت بھی سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے اور آج بھی کم از کم 6 فلسطینی بھوک کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں، جس کے بعد غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 399 ہو گئی ہے۔ غزہ میں جاری ان انسانیت سوز اقدامات اور امدادی سامان کے عدم ترسیل کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکنوں نے اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنے اور جنگ زدہ غزہ تک انسانی امداد پہنچانے کے مقصد کے تحت گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کی طرف گامزن ہے۔ تاہم آج تیونس کے ایک پورٹ کے قریب اس فلوٹیلا کے لیڈ شپ پر ایک مشتبہ ڈرون کے ذریعے حملہ ہوا۔ اس حملے کی سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے فوراً بعد کشتی کے مرکزی ڈیک پر آگ دیکھی جا سکتی ہے۔